ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ فتح محمد صاحب نے ماحول کو تبدیل کر دیا اور بالکل وجہ فرمایا ہے کہ باتیں جب تہوار بدلتا ہے تو پھر مسلمان کی زبان پر یقیناً نعرہ تکبیر آتا ہے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. میں اس کے بعد مولانا سید شاہ نواز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ 10 منٹ کے اندر اندر اپنے خیالات کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کے شان اجلاس وہ امن احتجاج حضور مفتی اعظم برار مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ کی سرپرستی اور رہنمائی میں ہو رہا ہے. حضرات، میں کچھ عرض کرنے سے قبل چاہوں گا ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں آپ درود پاک پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ خاموش ہیں، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتے نہیں، باطل کے آگے مار کھا سکتے نہیں. ارے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہ غلامان مصطفیٰ کا ہاتھیں مارتا ہوا کمانڈا کر رہا ہے. زندہ ہو جاتے ہیں وہ، زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر. زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. حضرات، آج کا جس لیوا کا یہ اسٹیج ہے، میں بغیر آواز دبے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اور جتنے اسٹیج پر علماء اکرام بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. یاد رکھیں، اس ہندوستان کی زمین پر کچھ دشمن اسلام عناصر ہمیں پچھلے کئی سالوں سے چیلنج کر رہے ہیں. مسلمانوں کے جذبات کے کچھ باطل پرست مظلوموں کی لاشوں پر اپنے اقتدار کی کرسی سجانے والے اس ہندوستان کی فضا کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اس ہندوستان کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں. مگر یاد رکھے ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آقا پیغمبر اسلام کے ماننے والے ہیں اور وطن سے محبت کا درس ہمیں محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے. یاد رکھے، اگر کوئی پرفتن
اس ہندوستان کی فضا کو برباد کرے گا تو ہندوستان میں رہنے والا مسلمان ہرگز اس کو برداشت نہیں کرے گا. اس لیے یہ ہندوستان آسانی سے آزاد نہیں ہوا ہے. سال حقوق نسواں کے تمام فرائض ادا کر دیے. حضرات بات یہ ہے کہ اس ہندوستان کو آزادی اتنے آسانی کے ساتھ نہیں ملی ہے. ان کی ندیاں بہائی ہے نئے ہندوستان کے آزادی کے لیے. آج اس ہندوستان کے اوپر جو تم چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہو یہ ہماری بدولت ہے. حضرات سچ کہا کسی نے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. حضرات تحفظ شریعت کے لیے مسلم پرسنل لا کے قانون کے لیے قربانیاں کیسی دینی پڑتی ہے کربلا سے امام حسین نے ہم کو سمجھا دیا ہے. حضرات بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے آپ دیکھیں کھیل تماشا ہے ہندوستان کی سرزمین پر. کبھی مسئلہ اٹھتا ہے قرآن کے اوپر پابندی لگاؤ, کبھی مسئلہ اٹھتا ہے مسجد سے اٹھنے والی آواز اس کو بند کرو, مسجد سے ہونے والی اذان سے تکلیف ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں سمجھانا چاہوں گا اس ہندوستان کی آزادی کے لیے یہ علماء کریں گے. ہندوستان کی آزادی کے لیے جو سب سے پہلے آواز اٹھی تھی وہ کوئی اور جگہ نہیں ہو مسجد کا محراب ہو گیا. حضرات کبھی کہا جاتا ہے مسجد کے مائک اتارو, کبھی کہا جاتا ہے کہ گھر واپسی کا اعلان, کبھی کچھ اور بات ہے. وہ اوپر مائک کو ہاتھ میں لگائے برائے کرم, اس کو اسپیکر کو ہاتھ میں لگائے چھت پر برائے کرم اس کو ہاتھ میں لگائیے. لوگ سامنے چھت پر کھڑے ہیں, پورا پروگرام ڈسٹرب ہو جائے گا. کوئی ساتھ جا کے ان کو نیچے اتار دے. سنیے صاحب بات ادھر دھیان رکھیے. تو کبھی کوئی جانوروں کی محبت میں کبھی کوئی سمجھے گا کبھی جانوروں کی محبت میں بے قصور و بے گناہ انسانوں کی جان لی جا رہی ہے, اور کبھی قانون کے نام پر اپنی اقتدار کی کرسی کو باقی رکھنے کے لیے مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی جا رہی ہے. یاد رکھو اس ہندوستان کے لیے اور مسلم پرسنل لا کے قانون کے تحفظ کے لیے مسلمان اپنے تن من کی باتیں قربان کر دیں. تاریخ کبھی موضوع کے قدم لیتے ہیں, خالد کبھی ہاتھوں میں عالم لیتے ہیں. ارے ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. ہم سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا, ہم فاتح خیبر کے بیٹے ہیں. یاد رکھو ہم فاتح خیبر کی اولاد ہے. اس ہندوستان کی سرزمین پر یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور آئے دن نت نئے مسائل وجود پا رہے ہیں. ابھی دور حاضر میں جو خاص مسئلہ چل رہا ہے وہ حقوق نسواں کو لے کر کے چل رہا ہے. صاحب آپ کو بڑی فکر ہوئی ہے عورتوں کی, جس سے ایک عورت نہیں سمجھتی وہ عورتوں کی فکر کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں
بات یہ ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاہنواز جذبات میں بول گیا. یہاں جتنا پرشاسن ہے، حکومت کے جتنے لوگ یہاں پر ہے، میڈیا یہاں پر ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں یہ تعصب کا چشمہ اپنے آنکھوں سے اتارو اور آؤ اسلام سمجھو. چاہتے ہو اور عورتوں کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو، اسلامی قوانین کو نافذ کر دو، عورتیں اپنی عزت کی حفاظت ہو جائیں گے. اللہ نے بتایا مجھے اور آپ کو ہمیشہ اسلام کے خاطر اپنے تن من دھن کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. بولا تو بہت کچھ تھا، جن کے یہاں پر عورتوں کو زندہ جلایا جاتا ہے، وہ آج ہمیں عورتوں کے قانون سمجھانے کے لیے آئے ہیں. صاحب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. خوب کی سیر چمن، خوب کی سیر چمن پھول چنے شان رہے، بار بار جاتا ہوں میں. علماء اکرام کی متحدہ تحفظ قانون شریعت کمیٹی ضلع اکولا کے اس اجلاس میں تشریف لائے ہوئے تمام ایڈوکیٹس، ڈاکٹرز، ٹیچرز